السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس شب ولادت حضرت حجت مہدی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی اراضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ امامت سے منسوب ہے۔ وہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آواز دی جائے گی یوم ندعو کل، تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ تو اب صاف صاف قرآن میں یہ ارشاد ہو گیا ہے کہ جس کو جو ہے اس دن جو ہے امام کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ تو اب آپ حضرات کے مد نظر یہ رہنا چاہیے کہ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس نے دنیا میں جس کی اپنا امام بنایا ہوگا وہ روز قیامت اپنے امام کے ساتھ وہاں محشور کیا جائے گا۔ تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دور غیبت، جیسے کہ ابھی 1441واں سال جو ہے ہجری کا چل رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے امام کی اس وقت عمر مبارک جو ہے وہ 1186 ہو چکی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ امام حسن عسکری تک کے، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ظاہری امام حسن عسکری تک کے تھے جو برحق تھے، امام برحق، لیکن آج بہت سی امامتیں ہم کو ایسی بھی ملتی ہیں جو امام برحق نہیں ہیں، وہ صرف بنے ہوئے امام ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر ان کو بلا لیا جائے گا، جیسے کہ ہمارے اس کے اندر جو ہے وہ اسماعیلی ہیں، بوری لوگ ہیں، تو وہ اپنے کن اماموں کے پیچھے فالو کر رہے ہیں جن کو، تو اب آپ سوچئے کہ ان کو پھر ان کے ساتھ میں بلایا جائے گا پھر حساب کتاب کے ٹائم پر۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ، ہم لوگوں کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ ہم امام برحق کے پیچھے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تصور میں رکھیے کہ یہ جو 1186 سالہ ہمارے امام کی عمر ہے، تو اس میں کتنے ایسے دور ہوں گے، کتنی ایسی زندگیاں ہوئیں گی کہ جو ہے وہ امامت کے بغیر مطلب لوگوں نے بسر کر دیا اور نہ جاننا چاہا، اور اگر ان کو بتایا بھی گیا تو وہ منحرف ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہ کے اوپر امام کا تعارف کروانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ حقیقی امام کا تعارف کریں، ان کی معرفت کو حاصل کریں۔ حتیٰ میں تو اس بات پر زور دوں گا کہ جن کے پاس امام نہیں ہے، یا جو لوگ امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں حقیقی، لیکن ان کے اوپر زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو مذہب حق کا مطلب مذہب شیعہ میں پیدا ہونے کے باوجود وہ اپنے اگر امام کی معرفت نہیں حاصل کریں، تو پھر اس سے بری بات اور افسوسناک بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیونکہ جن کے پاس امام نہیں ہے، جن کے پاس امام کا تعارف ہی نہیں ہے، جن کو امام بتایا ہی نہیں گیا ہے، اگر وہ لا علم ہیں، وہ اگر امام کی معرفت نہیں حاصل کرتے ہیں، تو جو ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے وہاں امامت کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے پاس تو امام موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے اگر ہم معرفت نہیں حاصل کریں تو ہمارے لیے کتنی بری چیز ہے کہ ہم جو ہے معرفت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے امام کا انتظار، سب سے جو ہے مین چیز ہے،
یہ تو یہاں تک کہ ہو گئی بات کہ جن کے پاس امام ہے جن کے پاس نہیں ہے، تو یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی کہ جن کے پاس امام ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ معرفت امام کی حاصل کریں، اور جن کے پاس اگر امام نہیں ہے تو وہ جو ہے سراسر خسارے میں، کیونکہ وہ امام کی معرفت اگر نہیں ہے تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو معرفت امام کے بغیر مر گیا تو اس نے جہالت کی موت مر گیا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ معرفت امام کے بنا مر رہے ہیں، جیسے کہ کم و بیش 1186 سالہ عمر ہے، تو جس میں سے 5 سال تو امام ظاہر میں تھے اور امام حسن عسکری بھی باقاعدہ جو ہے وہ حیات تھے، لیکن اس کے بعد میں جو دور گزرا ہے جیسے کہ 1181 سال، تو لوگوں کے بیچ میں سے امامت مطلب ظاہری طور پر نہیں ہے، غائبی طور کے اوپر ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انتظار کے حوالے سے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل ترین جو عمل ہے امت کا وہ انتظار الفرج ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام بھی اپنے دور میں ارشاد فرماتے تھے کہ کاش کہ مجھے بھی وہ دور مل گیا ہوتا قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ میں اس دور میں زندگی بسر کرتا۔ تو یہ سوچئے آپ کہ ایک امام جو کہ خود بذات خود امام ہے، وہ اس دور کے لیے تمنا کر رہا ہے کہ میں اس دور میں کاش کو ہوتا، کہ امام کا انتظار کرنے والوں میں سے میں ہوتا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ دور کس اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری جگہ کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ارشاد ہوا کہ جو ہے حیرت انگیز، کسی نے پوچھا کہ حیرت انگیز کن لوگوں کا ایمان ہوگا، تو ہمارے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان حیرت انگیز ہوگا۔ تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ صحابہ کا مجمع تھا، تو ایک صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کا ایمان ہوگا، ان کا ایمان ہوگا، لیکن آخر میں بات یہاں کے اوپر فائنل ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ حیرت انگیز ہوگا کہ جو مجھے دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، اور میں تو تم لوگوں کے سامنے ہوں، تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں نہ۔ تو رسول اسلام سے مراد یہی زمانہ تھا کہ ان کے سامنے کچھ موجود نہیں ہوگا، صرف، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف سیاہی اور سفیدی کے ذریعے ہمیں مانیں گے۔ سیاہی اور سفیدی کیا ہے؟ یہ جو کتابیں موجود ہیں صرف اور ہمارے پاس صرف یہی ایک اوتھینٹک ثبوت ہے تمام کے تمام چیزوں کا، جس کے اوپر ابھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے سامنے ظاہری طور سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو ہم ہیں انتظار کی منزل میں، تو جلدی جلدی عرض کرو کیونکہ وقت مجھے زیادہ نہیں لینا ہے۔ تو جو ہے انتظار کے سلسلے میں آیت اللہ خمینی حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو ہموار کرنا امام کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ زمین ہے اس کے اوپر امام آ کے ایسا کہنا کہ امام آ کے عدل و انصاف قائم کریں گے، امام آ کے سب کچھ کریں گے، تو یہ نہیں، یہ کوئی چیز بولنے والی نہیں ہے۔ آپ کو خود جو ہے اس کے لیے آمادگی دکھانا پڑے گی اس کو۔ امام کی بات کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے گھر ابھی جو ہے وہ بالکل بنا ہوا نہیں ہے اور آپ کو اپنا گھر بنانا ہے، تو آپ جو ہے آپ کو سمجھیے چھت ٹوٹی ہوئی ہے گھر کی، یا آپ کا گھر جو ہے بالکل یہ کنڈیشن میں نہیں ہے، تو کیا مجھے آپ بتائیے کہ آپ اپنے لیے اپنی معمولات زندگی کے لیے کبھی یہ چاہیں گے کہ کسی بھی حال میں آپ زندگی گزارتے ہوں؟ بلکہ آپ اپنی چھوٹی سی زندگی کو آپ مزین کریں گے ہر اس طور سے، جیسے کہ چھت میں سے اگر پانی آ رہا ہوگا تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ جو ہے بارش ختم ہو جائے گی تو یہ جو ہے اپنے آپ پانی رک جائے گا، بلکہ آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ چھت میں سے جو پانی آ رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے امام کا انتظار بھی ہے، یہ چیز سوچ کے بیٹھ جانا کہ امام آئیں گے تبھی سب چیزیں ٹھیک ہوئیں گی، امام آئیں گے تبھی جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ برابر ہوئیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ کو کم از کم جتنا ہو سکے اتنا اس دنیا کو ہموار کرنا چاہیے. یہ امام کا فلسفہ ہے. لہٰذا جو انقلاب ایران ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کم سے کم پوری دنیا، امام آئیں گے تو پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اسلامی اور عدل کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہوگی. لیکن آیت اللہ خمینی نے اپنے تئیں جو کوشش کی وہ یہ کی کہ جو ہے وہ انہوں نے ایک کنٹری کے اوپر جو ہے وہ اسلامی نظام کو نافذ کیا. تو یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی جو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے. دوسرے مقام کے اوپر جو ہے وہ آیت اللہ بہجت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انتظار جو ہے وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے امام کو کس طریقے سے مطلب امام کو فالو کریں ہم لوگ، تو انہوں نے فرمایا کہ امام کو اس طریقے سے آپ امام کی اطاعت کیجئے گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ گویا نہیں وہ دیکھ رہے ہیں بلکہ یقیناً وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً دیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات کرتے کرتے جو وہ جملے دہرا رہے تھے انہوں نے اس میں فرمایا کہ میرے بولنے سے، میں آپ کے سننے سے پہلے امام وہ چیز کو سن رہے ہیں، اور آپ کے بولنے سے پہلے جو کہ میں نہیں سن رہا ہوں پہلے اس سے پہلے امام سن رہے ہیں. مطلب امام ہم لوگوں سے اس قدر قریب ہیں. آپ جو ہے یہ تصور کرنا کہ امام ابھی بہت دور ہیں اور امام جو ہے وہ آ نہیں سکتے، اور جو ہے امام کا تصور بہت دور کر دینا، یہ غلط آئیڈیالوجی ہے. بلکہ امام کو اس قدر نزدیک آیت اللہ بہجت نے بتایا کہ سوال پوچھنے والے سائل سے کہا کہ تم سوال جب تک کہ تمہارے منہ سے نکلا اور میں نے سنا اس سے پہلے کہ امام نے سن لیا، اور میں نے تمہیں جو جواب دیا اس سے پہلے کہ تم نے سنا اس سے پہلے وہ جواب امام نے سن لیا. تو یہ جو ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ انتظار ہے. انتظار کو مزین کرنا ہے ہمیں. انتظار ابھی جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بالکل یہ انتظار کی جو شکل ہے وہ بالکل مٹ گئی ہے، یہ انتظار ہے ہی نہیں. تیسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انتظار جو ہے وہ ایسا جو شکل انتظار کی ہے یہ بالکل غلط ہے کہ امام آئیں گے تو جو ہے وہ دنیا جو ہے ہموار ہوگی، عدل سے بھرے گی، اور امام آنے سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ تو در حقیقت یہ بات بالکل اپنی جگہ کے اوپر اٹل ہے کہ عدل و انصاف جو ہے پوری دنیا میں امام کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا. لیکن آیت اللہ خامنئی کا بھی وہی سیم نظریہ یا اس سے ملتا جلتا نظریہ کہ جب تک کہ امام نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ اس طریقے کا پروپوگنڈا کر دو لوگوں کے بیچ میں کہ امام آئیں گے تو عدل و انصاف قائم ہوگا، تاکہ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی کوشش ہی نہ کریں. تو یہ غلط تصور ہے، باطل تصور ہے کہ جو ہے آپ کچھ کریں ہی نہ اور جو امام کے اوپر بھروسہ. بلکہ انہوں نے ایک چیز اور فرمائی کہ جو ہے وہ جس طریقے سے پاورفل کوئی گولی ہوتی ہے طبیعت کو ٹھیک کرنے والی، تو اس کو آپ غلط طریقے سے نشے کے طور پر یوز کر لیں، تو اسی طریقے سے امام جو ہے وہ امام کا انتظار جو ہے وہ ایک پاورفل چیز ہے. امام کا انتظار ہم کو تقویت دے گا. امام کے انتظار میں ہم لوگ جو ہے بہت آگے بڑھ چڑھ کے کام کر سکتے ہیں. لیکن جو دشمنوں نے یا بعض نادان لوگوں نے یہ پروپوگنڈا کر دیا ہے کہ جو ہے وہ امام آئیں گے تب سب ہوگا، مطلب یہ کہ اب تم بیٹھ جاؤ سکون سے، تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا میں تشدد ہو رہا ہے یہ ہونے دو، یہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ غلط جو پروپوگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ ہونے دو، یہ سب امام آگے ٹھیک کریں گے. تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو اپنے حساب سے 10 آدمی 20 آدمی جہاں تک کہ آپ کی رسائی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حق و انصاف کی بات کیجئے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے ایک دم امام آئیں گے تو کیا زیرو سے معاملہ شروع نہیں کرنا ہے ہمیں. ہم کم سے کم کچھ میدان کو ہموار کر کے رکھیں تاکہ امام اس کے اندر ظہور کریں گے تو ایک فضا بنی رہے گی کہ اتنے لوگ ہیں. تبھی سے جو ہے وہ آخری علامات میں سے جو ہے یہ علامات ہے کہ امام آئیں گے تو امام کے لیے جو ہے کچھ ناصر جو ہے پہلے سے موجود ہوں گے. اگر جو ہے یہ آپ سوچئے کہ عدل و انصاف کی حکومت جو ہے وہ قائم ہونا اگر صرف اور صرف امام کے اس میں ہوتا انڈر میں، تو جو ہے یہ جو باقی کے انبیاء اتنے گزرے اولو العزم، تو جو ہے یہ بھی آئے اور یہ بھی پوری دنیا کے اوپر اسلام کا یا عدل و انصاف کی حکومت نافذ نہیں کر سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خود امام علی جو کہ امام تھے
اور وہ خود جو ہے وہ اپنے محراب میں شہادت ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں عدل و انصاف پوری طرح سے نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا کہ امام کو شہید کیا گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی دیکھیے جیسے کہ آج بیماری کا زمانہ ہے، تو آج یہ امید ہم لوگ کرتے ہیں کہ آج نہیں کل اس بیماری کی دوا جو ہے وہ کورونا کی نکل جائے گی یا اس کا کچھ حل نکل جائے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا کوئی یہ چیز کا حل بالکل نکال سکتا ہے کہ جو ہے یہ عدل و انصاف کی حکومت جو پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے؟ ایسی کوئی دوا نکلے گی یا ایسی کوئی تحریک نکلے گی یا ایسی کوئی جو ہے وہ چیز نکلے گی؟ کیا ایسا ممکن آپ کو لگتا ہے؟ تو نہیں لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کی کوششوں سے ہی یہ کام ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو ہی یہ ماحول دینا ہے امام کو، تاکہ امام جو ہے امام تو اپنا آگے کام جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ امام جو ہے ترقی کو بھی جو ہے یہ ترقی جو 1% بھی نہیں ہے، امام جو آگے ترقی کر کے باب کھولیں گے وہ اس کے 100 گنا ہوں گے۔ تو یہ تو علوم کا باب جو ہے انسانوں نے 1% بھی نہیں کھولا ہے، جو کہ امام آ کے 100 علوم کے ایسے باب کھولیں گے۔ لہٰذا ہے انتظار کرنا سیکھنا پڑے گا پہلے کہ انتظار کیا کیسے جائے امام کا، اور انتظار کی شکلیں، جیسے کہ آج لوگوں کے اندر بہت غلط فہمیاں ہیں۔ جس طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ بھی آپ سنیے، بہت غور طلب بات ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، تو لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میسیجز میں، سوشل میڈیا میں یہ پروپیگنڈا بہت ہو جاتا ہے کہ یہ ظہور کی نشانی ہے، اس سے ظہور ہو جائے گا، یہ ایسا ظہور کی نشانی ہے، ویسی ظہور کی نشانی ہے۔ جیسے کہ ابھی کورونا کی بیماری آئی تو لوگوں نے یہ پوسٹ لگانا شروع کر دیے اپنے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، کہ جو ہے دنیا کی صفائی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا۔ تو آیت اللہ سیستانی نے جو بات کی طرف اشارہ کیا ہے، بولنے لگے کہ بے شک امام کے ظہور کی نشانیاں ہیں، لیکن ہمیں اس کے اندر بہت غور فکری سے غور کر کے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو اگر آپ نشانی کے طور کے اوپر لوگوں کے اندر پیش کریں گے تو لوگوں کا اس سے عقیدے کمزور ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ مسجد کوفہ کی دیوار شق ہو گئی، یہ ظہور کی نشانی ہے، تو لوگوں نے موڈ کیا بنایا کہ ہو سکتا ہے اب اس سال ظہور ہو جائے گا، لیکن جو ہے پھر اس سال ظہور نہیں ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سال بیت جاتا ہے تو لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ابھی بھی ظہور نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا؟ پھر دوسرے سال جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد کورونا جیسی بیماری آ جاتی ہے، پھر جو ہے آپ لوگ اس کو ظہور کی نشانی تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں سے عقیدے کمزور ہوئیں گے۔ بعض جگہوں کے اوپر یہ نشانیاں جو ذکر کی جاتی ہیں تو اس کے اندر سے علماء جو ہے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، جن کا جو ہے نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، لیکن علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہے، مطلب وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن بعض نشانیاں ایسی ہیں جو کہ قابل قبول ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ہر چیز کو جو امام کے ظہور کی نشانی تصور نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے آیت اللہ سیستانی کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی اور یہ ہے کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ عدل و انصاف کی حکومت کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹ ڈالیں گے، لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ظلم کریں گے، تشدد، مطلب اس طریقے کا جو امام کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا، یہ بالکل باطل ہے۔ اس کو امام انجام نہیں دیں گے یہ ساری چیزوں کو، بلکہ 5ویں امام سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سے پوچھا کسی نے کہ جو ہے وہ حضرت حجت کے بارے میں کہ وہ کس طریقے کے ہوں گے، تو امام باقر نے فرمایا کہ وہ وہی سیرت کے ہوں گے کہ جس سیرت کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ چیز پیش کرنا، تو اب آپ کے سامنے رسول کی سیرت بڑی واضح ہے، رسول اللہ نے بھی بالکل اسی طریقے سے اسلام کی جو ہے تبلیغ کی تھی۔ رسول اسلام نے کیا فتح مکہ کے بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو کیا جو ہے مشرکین مکہ جو مکے کے اندر موجود تھے، کیا رسول اسلام نے سب کے گلے کاٹ دیے؟
حتیٰ کہ جو ان کا سرغنہ تھا ابو سفیان، یہاں تک کہ جو ہے ابو سفیان کو بھی جو ہے رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ امام جو آئیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے رحمت بن کے آئیں گے، یہ تصور بالکل باطل تصور ہے کہ امام آئیں گے اور گلے کاٹ ڈالیں گے، لوگوں کو ماریں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا مذہب کو یہ کریں گے، دین اسلام کو دنیا پہ نافذ کریں گے، یہ بھی ایک باطل خیال ہے۔ اب آخری بات، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آخری چیز یہ ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں جس طریقے کی جو صورتحال چل رہی ہے، 15 شعبان المعظم کے شب میں ہم اور آپ حضرات تمام کے تمام جاتے تھے کسی دریا کنارے، کہیں پہ جو ہے وہ عریضے ڈالنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے، یا اگر کوئی نہیں جاتا تھا تو کم سے کم مقدس مقامات کی زیارت وغیرہ کے اندر لوگ جاتے تھے اور وہاں جو ہے بیٹھ کے اعمال بجا لاتے تھے۔ لہٰذا آج یہ تمام چیزیں جو ہے کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ عریضہ جو ہے وہ جا کر ڈالنا ہی چاہیے، عریضہ جو ہے وہ ڈالنا ہی ضروری ہے دریا کے اندر، بلکہ جیسے کہ آیت اللہ بہجت کے مطابق کہ آپ سے پہلے میری بات کو امام سن رہے ہیں، آپ کے بولنے کی جو بات ہے مجھ سے سننے سے پہلے، میں سننے سے پہلے امام سن رہے ہیں، تو یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام سے اپنے ہی جگہ کے اوپر استغاثہ کریں، اور امام کو جو ہے آپ کیا سمجھیں، امام کو آپ اپنا کیا سمجھیں۔ 8ویں امام اس کے لیے فرماتے ہیں کہ امام آپ کے لیے والد الشفیق اور ایک بہترین دوست کے اور آپ کی ماں کے برابر ہے۔ جس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں ڈیفرنشیٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کچھ باتیں اپنی ماں سے شیئر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بات ماں ہی کو بتاتے ہیں، آپ کچھ قسم کی بات ہوتی ہے، کچھ باتیں آپ جو ہے ماں کو نہیں بتاتے ہیں لیکن باپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کی جو آپ جو ہے نہ ماں کو بتاتے ہیں نہ باپ کو بتاتے ہیں بلکہ اپنے دوست کو بتاتے ہیں، کچھ باتیں آپ اپنے بھائی کو بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام جو ہیں وہ آپ کے سب کچھ ہیں، امام کو آپ اپنی تمام باتیں شیئر کر سکتے ہیں، امام کے ساتھ آپ اپنی تمام باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امام جو ہے آپ کی جو جائز باتیں ہوں گی اس کو ضرور پورا کریں گے، اور جو ہے امام سے آپ ضرور کے ضرور یہ مدد مانگیے کہ امام جو ہے اس ظہور کے جو غیبت کے لمحے ہیں وہ ہمارے اوپر آسان کر دیں، اور جو ہے جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ امام کے جو ہے وہ دعا کریں ظہور کی، اعمال بجا لائیں شب میں۔ آئیے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔